اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے بھائیوں دوستوں، اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والا بنا کر کے دنیا میں بھیجا، اور یہ خوش نصیبی کی سب سے بڑی علامات میں سے ہے کہ آدمی ایمان والے گھر کے اندر پیدا ہو اور ایمان والا ہو۔ بلکہ خوش نصیب وہ ہے جو ایمان والی ماں کے پیٹ کے اندر ہے، ابھی پیدا بھی نہیں ہوا لیکن خوش نصیب ہے۔ کہ آج ہم غیروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ پتھروں کی، پیڑوں کی، جانوروں کی عبادات کرتے ہیں، گوبر کی عبادت کرتے ہیں، بتائیے آپ، اور کن کن چیزوں کی عبادات کرتے ہیں، سانپ کی، کیڑے مکوڑوں کی، بندر کی، ہاتھی کی، اور اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ گوبر کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر ہم ایمان والے گھر کے اندر پیدا نہیں ہوئے ہوتے تو میرے بھائیوں ہم بھی کر رہے ہوتے، اور ابھی جس چیز کو کراہیت سے دیکھ رہے ہیں اس ٹائم نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ آپ دیکھیے ان کے پڑھے لکھے لوگ جو معاشرے میں سمجھدار سمجھے جاتے ہیں وہ گوبر کی عبادت کر رہے ہیں، اور ہمارا چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ 7-8 سال کا، مجھ سے کہو کہ صاحب یہ گوبر کوئی عبادت کی چیز ہے تو وہ منع کر دے گا، بولے عبادت کے لائق تو وہ اللہ ہے جس نے تمام کائنات کو بنایا ہے اور تمام چیزوں کو اس نے بنایا ہے ہمارے استعمال کے لیے، عبادت کے لیے نہیں، ہمارے استعمال کے لیے بنایا ہے۔ تو میرے بھائیوں ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ایمان والے گھر میں پیدا ہوئے، لیکن میرے بھائیوں جو ہمارے دوسرے بھائی ہیں، وطنی بھائی ہیں، جو غیر مسلم ہیں، ان کا کیا قصور ہے کہ وہ ایمان والے گھر میں پیدا نہیں ہوئے؟ وہ بھی اللہ کی مرضی سے پیدا ہوئے غیر مسلم گھروں کے اندر، لیکن میرے بھائیوں ان تک کے بات کو جو پہنچانے کی ذمہ داری ہے وہ ہماری اور آپ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 2 ضابطے ہوتے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کا قدرتی نظام ہے جس میں اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی کچھ نہیں کرتا، بس اللہ تعالیٰ حکم کر دیتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے، اور ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کام کے ذریعے بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قدرتی طور کے اوپر ایمان والے گھر میں پیدا کر دیا، اور ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، ہماری کوئی اس میں خصوصیت اور نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ نے قدرت۔ اب دوسرے جو لوگ ہیں ان تک کے دین اور ان تک کے سچائی کو کون پہنچائے گا؟ اس کی ذمہ داری میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں ہماری اور آپ کی ہے، کہ وہ بھی بیچارے معصوم ہیں، ان کو کوئی بات پتہ نہیں ہے، تو یہ ذمہ داری ہوتی ہے جو جانتا ہے وہ نہ جاننے والے تک پہنچائے۔ ایک ٹیچر جو ہے وہ جو ہے اسٹوڈنٹس تک کے بات کو پہنچائے۔ ہاں، جب ان تک کے بات پہنچ جائے اور اس کے بعد وہ غلطی کریں تو پھر وہ گناہ گار ہے۔ اگر کسی ٹیچر نے پڑھایا ہی نہیں تو پھر ٹیچر ڈیفالٹر ہے۔ ایسے ہی یہ کام ہمارے ذمے کیا گیا تھا، کیونکہ اب دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، لیکن بعد کے لوگوں تک کے دین کون پہنچائے گا؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہنچائے گی، اور امت پہنچا رہی تھی۔ صحابہ اکرام نے بہت کام کیا۔ آپ دیکھیے اس زمانے میں نہ ٹرینیں تھیں، نہ بسیں تھیں، اور نہ اس طریقے کی سواریاں، اور وہ ریگستان اونٹوں کے اوپر اور پیدل اور گھوڑوں کے اوپر سفر کرتے تھے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوڑے دنوں کے بعد تینوں بر اعظم کے اندر دین پھیل چکا تھا۔ یوروپ میں بھی اسلام چلا گیا، ایشیا میں بھی اسلام چلا گیا، افریقہ میں بھی چلا گیا، امریکہ اور آسٹریلیا اس زمانے تک کے بسے ہی نہیں تھے، اس میں انسانیت کا کوئی وجود نہیں تھا۔ ان تینوں کے اندر بغیر سہولتوں کے، اور آج تو کتنی سواریاں موجود ہیں، تھوڑی سی دیر میں آدمی امریکہ جا سکتا ہے، تھوڑی دیر میں آدمی ایشیا کے کونے کونے میں جا سکتا ہے، سب جگہ جا سکتا ہے، لیکن ہمارے اور آپ کے حوصلے نہیں ہیں، اور ہم لوگ کام نہیں کرنا چاہتے، اس وجہ سے ہم پہنچا نہیں پا رہے۔ لہٰذا ہمیں کام کرنا چاہیے، کیونکہ جب آدمی کام کرتا ہے نا تو اس کی قدر کی جاتی ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے گھر میں ٹیوب لائٹ لگی ہوئی ہے، پنکھا لگا ہوا ہے، اتنی ساری چیزیں ہیں، اگر کوئی بچہ آگے سے توڑنے کی کوشش کرے گا تو ہم اس کو روکیں گے، کیونکہ یہ چیزیں کام کر رہی ہیں۔ ایک آدمی نے کوئی بھینس پال رکھی ہے تو آپ دیکھیے وہ اس کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، اگر وہ دودھ دیتی رہتی ہے اور بچے دیتی رہتی ہے، اور کوئی ایک دوسرا آدمی آ کر اس پر مارنے کی کوشش کرے تو آپ دیکھیے وہ آدمی اپنے اس جانور کی وجہ سے لڑنے لگ جائے گا انسان سے، جبکہ انسان افضل ہے۔ ایک چھوٹا سا بلب ہے، جل رہا ہے، کوئی بچہ اس پہ پتھر پھینکنے کی کوشش کرے تو آدمی اس سے لڑنے لگ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بلب کام کر رہا ہے، حالانکہ بلب کی کوئی ویلیو نہیں ہے انسان کے آگے، لیکن کیونکہ وہ کام کر رہا ہے اس وجہ سے اس کی حفاظت کے لیے آدمی اس بچے کو ڈانٹنے لگے گا۔ کیونکہ کام کر رہا ہے، اور وہی بلب اگر کام کرنا بند کر دے تو ہم اس کو اٹھا کے پھینک دیں گے۔ سڑک پہ بہت سارے ٹوٹے ہوئے بلب پڑے رہتے ہیں، کوئی ویلیو نہیں ہے ان کی، بچے اس سے کھیلتے رہتے ہیں، لاتے مارتے رہتے ہیں۔ ایسے ہی وہ بھینس
اگر کام دودھ دینا بند کر دے، بکری دودھ دینا بند کر دے تو لوگ قصائی کے حوالے کر دیں گے، اب وہ ذبح ہوگی، اس کے ٹکڑے ہوں گے، پتہ نہیں کتنے ٹکڑے کیے جائیں گے، قیمہ کٹے گا، لیکن کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ پہلے تو ایک ڈنڈا مارنے پر آدمی لڑ رہا تھا پڑوسی سے، اور اب کوئی افسوس نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے کام کرنا بند کر دیا۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، جب ہم نے کام کرنا بند کر دیا نا، تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذابات اور حالات دنیا کے اندر آ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کام جس کام کے لیے جن کو پیدا کیا گیا تھا وہ لوگ وہ کام نہیں کر رہے ہیں، یعنی ایمان والے۔ غیر ایمان والے کی کیا غلطی ہے؟ اس تک کے بات کو پہنچائے، صحیح طریقے سے اگر پہنچ جائے، اس کے بعد وہ ضد کرے اور اڑے اور لڑنے لگے تو اس کے اوپر عذاب آتا ہے۔ لیکن جب اس تک کی دعوت ہی نہیں پہنچی، تو آج دعوت کیوں نہیں پہنچی؟ کیونکہ ہم نے سوچا کہ یہ کچھ لوگوں کا بھائی کوئی بھی کر لے گا، میرا کام نہیں ہے، میرا کام تو مال کمانا، سامان اکٹھا کرنا، چیزیں جمع کرنا ہے، اور میں یہ اپنے بچوں کے لیے یوں بنگلے چھوڑ کے جاؤں گا، یوں گاڑیاں چھوڑ کے جاؤں گا، یہ سامان چھوڑ کے جاؤں گا۔ میرے بھائیوں، اگر صحابہ کرام بھی یہ سوچ لیتے تو آج ہم لوگ بھی پتھر، پیڑ پودے، جانور، گوبر کی عبادت کر رہے ہوتے شاید۔ خیر ایسا نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں بچا لیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ان لوگوں پہ بھی ہو جائے، اللہ کرے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذریعہ ہمیں بنایا ہے۔ جب ذریعہ کام کرنا بند کر دیتا ہے تو اس کو بدل دیا جاتا ہے، یہ اصول ہے۔ بلب نے کام کرنا بند کر دیا تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ آج بدل رہے ہیں۔ ہمارے دعوے چل رہے ہیں، میں شیخ، میں سید، میں پٹھان، میں فلاں، میں فلاں، اور کلمہ آتا نہیں، نماز پتہ نہیں، خود کو ہی نہیں پتہ، پہنچائے گا کیا؟ تو ایسے ہی میرے بھائیوں، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان غیر ایمان والوں تک کی بھی بات کو پہنچائیں، دین کو سمجھائیں، دین کو بتائیں، جس سے کہ یہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں، یہ بھی ہمارے بھائی کی طرح ہیں۔ جیسے آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو آدمی چاہتا ہے کہ اس کا بھی بھلا ہو، میرا بھی ہو، تو ان سب کا بھلا ہو، یہ سب بھی جنت میں چلے جائیں۔ لیکن ان کو جنت کا راستہ بتائے گا کون؟ صحابہ اکرام سارے کے سارے مبلغ تھے، سارے لوگ کام کرتے تھے تو کام ہو رہا تھا۔ آج بہت کم لوگ کر رہے ہیں تو بہت کم ہو رہا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو ہم پر مسلط کر دیتا ہے کہ وہ ہم پر ظلم کرتے ہیں، اور پھر آدمی کہتا ہے دیکھو ہمارے اوپر ظالم حکمران ہیں، ہمارے اوپر فلاں قوم ظلم کر رہی ہے۔ بھائی فلاں قوم ظلم اس لیے کر رہی ہے کیونکہ آپ نے ان تک کے بات پہنچائی ہی نہیں ہے۔ اسلام تو خزانے کی طرح ہے، لیکن ہم خزانے کے اوپر بیٹھے ہوئے اس سانپ کی طرح ہیں جو خود بھی استعمال اس کو نہیں کرتے اور کسی اور کو بھی استعمال نہیں کرتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ آدمی پرفیکٹ ہو، کوئی عالم ہو، مفتی ہو۔ تمہیں دین کی جتنی بات پتہ ہے اتنی پہنچا دو۔ مجھے صرف کلمہ آتا ہے تو کلمہ تو پہنچا سکتا ہوں، مجھے کلمہ نماز آتی ہے تو کلمہ نماز تو پہنچا سکتا ہوں۔ اگر میں چلو پہنچا نہیں سکتا ہوں تو اچھے اخلاق، اچھے معاملات کے ذریعے سے کسی کا دل تو جیت سکتا ہوں۔ اگر ہم ان لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق اور معاملات کے ساتھ پیش آئیں تو وہ ہمارے قریب ہوں گے، اور پھر ان کو اسلام کی دعوت دینا آسان ہوگا۔ اور اسلام تو بہت بہترین مذہب ہے، جو پڑھ لے یقیناً وہ متاثر ہوگا۔ وہ الگ بات ہے کہ ضد کی وجہ سے قبول نہ کرے، لیکن پھر اس کے بعد وہ ڈیفالٹر ہے اگر ضد کی وجہ سے قبول نہ کرے تو۔ اس لیے لیکن جب تک کہ بات نہ پہنچے تو بات پہنچانے والے ڈیفالٹر ہیں، اور اگر وہ کام نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں بدل دے گا۔ قرآن میں صاف ارشاد فرمایا کہ تم نہیں کرو گے ہم تمہیں بدل دیں گے، تمہاری جگہ دوسرے لا کر کے کھڑا کر دیں گے، اور وہ کرنے والے ہوں گے۔ تو ایسا آج ہو بھی رہا ہے کہ لوگ، اللہ تعالیٰ نیوں کو ہدایت دے رہا ہے اور وہ کام کر رہے ہیں، اور اتنے کام کر رہے ہیں کہ کوئی حد نہیں، کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔